خبر یہ آئی کہ کچھ الیکشن کمیشن نے کارروائی کا آغاز کیا ہے. ذرا ایسے چلا کہ عمران خان صاحب کی پارٹی چیئرمین شپ کے حوالے سے بیسڈ آن دا ڈیسیژن جو ان کے خلاف آیا ہے. ایک تو آپ چونکہ پاور کوریڈورز میں تو اگر آپ کو بھی کوئی سنمن ہے اس حوالے سے کوئی معلوم ہے تو خبر شیئر کر دیں, اور دوسرا آپ کی رائے میں کیا یہ آسانی سے ممکن ہے کہ اس فیصلے کی بنیاد پہ خان صاحب چیئرمین شپ سے ہاتھ دھو بیٹھے, یا چونکہ ظاہر ہے اگر ایسا ہوا, اگر ایک آدمی کو فرض کرے تو آگے چیلنج ہوگا یہ فیصلہ, تو اسٹینڈ کر پائے گا کیا؟ دیکھیں, آپ کو تو یاد ہوگا کہ پاناما کیس کے بعد جس کا کہ اب سارا بھرم کھل گیا ہوا ہے پاناما کیس کا, مریم صاحبہ کی کوئٹل کے بعد, تو اس وقت جب پاناما کیس کا فیصلہ ہوا تھا اور میاں صاحب کو نااہل کر دیا گیا تھا, تو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ وہ پارٹی ہیڈ نہیں رہ سکتے. گو کہ میں اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتا. بہرکیف یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اور الیکشن کمیشن اگر ان کا فیصلہ نہیں مانتی تو پھر کیا صورتحال ہوگی. تو لہذا آپ اس سے بھی اتفاق نہیں کرتے, اس سے بھی اتفاق نہیں کرتے کہ عمران خان صاحب کو بھی چیئرمین شپ سے ہٹایا جانا چاہیے نہیں, اگر آپ کی اپنی رائے پوچھی جائے تو ایسے ہی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لا کو اگر آپ نے اپلائی کرنا تو یکسانیت سے کرے نا. یہ تو نہیں ہے کہ خان صاحب کو کچھ نہ کہا جائے اور دوسروں کو نااہل قرار دے دیا جائے. تو یہ خان صاحب جب پارلیمان میں آ کے سپریم کورٹ کے فیصلے کی بنیاد پر اور ایک الیکشن کمیشن کے فیصلے کی بنیاد پہ, دیکھیں خان صاحب کو چاہیے پارلیمان میں آ کے بیٹھیں اور یہ اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں وہ طے کریں, پارلیمان میں اپنا رول ادا کریں بطور لیڈر آف دی اپوزیشن کے. اگر وہ یہ نہیں کریں گے, وہ تو ان کی پولیٹیکل چوائس ہے نا, جس میں ہوتا ہے میری رائے نہیں. کیا پولیٹیکل چوائس ہے یار؟ ریٹن کانسٹیٹیوشن جب آپ کا موجود ہے تو آپ کیا پولیٹیکل چوائس کر رہے ہیں کہ سڑکوں پہ نکل کے وہ بھی فیل ہو گیا ان کا. ان کو کچھ تھوڑا سا اس طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ پارلیمان کو یہ مضبوط کریں تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں. نہیں سر, آپ کے خیال میں اگر یہ الیکشن کمیشن ایسی کوئی کارروائی کا آغاز کرتا ہے تو یہ تگڑا کیس ہے خان صاحب کے خلاف, جس کے نتیجے میں باقی وہ نائل ہو سکتے ہیں, یا وہ اوریجنل کیس ہی سٹینڈ نہیں کرے گا تو یہ اس کی بنیاد پر ہونے والی چیئرمین شپ سے نائل نہیں کیا جائے گا. خان صاحب از آن اے ویری ویک فوٹنگ. خان صاحب نے تو خود اپنے آپ کو پھنسا لیا بری طرح سے کہ ماضی میں غلط فیصلے کر کے غلط بیان دے کے اب جب اپنے اوپر وہی صورتحال لگ رہی ہے تو اب وہ کہتے ہیں کہ رولز آف دا گیم کچھ اور ہونے چاہیے. تو اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ پارلیمان میں آ کے بیٹھے اور رولز آف دا گیم ایسے مرتب کریں جو کہ سب کے لیے پھر ایک جیسے ہوں. اگر سر میرے ساتھ رہے 2 منٹ تو میں علی زیدی صاحب آپ سے پوچھوں کہ آپ کو یہ تجزیہ ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اگلے الیکشن سے پہلے کچھ ایسا ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں خان صاحب وزیر اعظم کی کینڈیڈیٹ نہ رہے تحریک انصاف کے, تو یہ فیئر ہے کیا آپ کو علی زیدی صاحب؟ ایسا کوئی مجھے فیئر نہیں ہے, کیونکہ لندن میں کیا پاکستان میں کیا لندن میں بھی ان کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, اور جو بھی ہے وہ ڈکلیئرڈ ہے اور سچی والی ڈکلیئرڈ ہے. نہ ان کے پاس قطری خط نکلا ہے, نہ وہ اسی گھر میں رہ کے کہتے ہیں کہ میرا تو ہے ہی نہیں, یعنی کہ نہ وہ ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے نہیں ہے اور ان کا بھائی کہتا ہے الحمدللہ ہمارے ہیں. یہ ایسی کوئی اس طرح کے کوئی کام عمران خان صاحب نے نہیں کیے. توشہ خانے کا سارا کچھ ڈکلیئرڈ ہے, ان کے ایسیٹ میں ڈکلیئرڈ ہے, جو پیسے بیچ کے آئے تھے جو بھی تھا وہ اکاؤنٹ میں جمع ہوئے اور وہ اکاؤنٹ جمع کرایا گیا ہوا. ان کے توشہ خانے ذرا نکالے تو جمع ہی نہیں کراتے تھے, وہ ایک اس سے پہلے جو تھے وہ تو ایک بھی نہیں جمع کرایا. تو وہ توشہ خانہ کرنا ہے تو پھر شروع کرے سارا اور ڈی کلاسیفائی کرے سارے ڈاکومنٹس. خان صاحب ولنریبل نہیں ہے اس حوالے سے, آپ کا یہ خیال ہے کہ خان صاحب کوئی ولنریبل نہیں ہے اس حوالے سے, یا اس کا امکان ہے بارہ؟ میں کلیئرٹی سے جی سر میں بھٹی صاحب سے بھی آیا ہوں. جی کیا سوال کیا آپ نے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب نائل ہو, یا نہیں لگتا آپ؟ دیکھیے, سب سے بڑی خواہش ہے پی ڈی ایم کی, یہی سب سے بڑی ایجنڈا نمبر 1 نواز شریف صاحب کی واپسی, ایجنڈا نمبر 2 عمران خان کی نااہلی. لیکن اورنج اور ایپل کو تو مکس نہیں کیا جا سکتا. اگر آج پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ الحمدللہ ہم پاناما لیک سے نکل گئے اور وہ جھوٹ ثابت ہوا, تو پھر تو عمران خان تو بیچارے کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دوبارہ دے دینا چاہیے. یعنی اگر قومی اسمبلی میں جھوٹ, سپریم کورٹ میں جعل سازی, کسی سوال کا جواب نہیں, کوئی منی ٹریل نہیں, اور باقی جو قطری خط, جھوٹی ٹرسٹ ڈیڈ, کیلبری فاؤنٹ, اور جو ایک پورا میرے اثاثے ذرائع آمدن سے زیادہ تمہیں کیا, اور ابھی وہ اس وقت تک عدالت کے مجرم بھی ہیں اور وہ اشتہاری بھی ہیں, اور ان کے مین گواہ حسن حسین بھی نہیں موجود. اور اگر اس کے باوجود ایک فیصلہ آنے کے بعد جج ارشد ملک کی جو آڈیو کہانی سنائی, آڈیو ویڈیو سنائی تھی, اس سے بھی ابھی
لیفٹ رائٹ ہیں. تو اگر اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ وہ تو الحمدللہ ہم اس پل کو پار کر گئے, تو عمران خان کے لیے تو یہ پل ہے ہی کوئی نہیں, چھوٹی سی پل ہی ہے, اس کو بھی پار کر جائے گا. خواہش ہوگی نا عمران خان صاحب کی خواہش ہوگی نواز شریف صاحب پولیٹیکل منظرنامے سے آؤٹ ہو جائے پی ڈی ایم کی ہے, لیکن آپ کو پی ڈی ایم کی خواہش دوسری بات یہ ہے, ہاں نہیں ہاں اس میں ہیں چانسز, بالکل ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو توشہ خانہ ہے اس میں ہم کئی مرتبہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس میں عمران خان صاحب کے لیے مشکلات ہیں. ممنوعہ فنڈنگ میں عمران خان صاحب کے لیے مشکلات ہیں, بالکل ہیں. لیکن کیا اب یہ کیس جب عدالتوں میں جائیں گے تو عدالت کیا فیصلہ دے گی, یہ ابھی قبل از وقت ہے. ٹھیک ہے, مگر آپ لیگلی اپنی اوپینین اس پہ دے دیں گے نواز شریف صاحب. جی کہیے پھر عرفان صاحب کی. جی علی صاحب, عرفان صاحب سے معذرت کے ساتھ ان کا وقت لے رہا ہوں. میں آپ کو ذرا 2 جملوں میں جواب دے دوں. خطرہ تھا, اب نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, ایک جملہ. اچھا, دوسرا, ہماری آفر لے لے پی ڈی ایم کہ دونوں یعنی کہ بایولوجیکل اینڈ پولیٹیکل دونوں اپنے دونوں والدوں کی تصویر لے کے اور الیکشن کیمپین میں نواز شریف کو اتار دیں. یعنی کہ میاں صاحب کی مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, اور جنرل ضیاء الحق مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت نصیب کرے. ان دونوں کی تصویریں پکڑے اور نواز شریف کو پاکستان میں اتار دیں, بولے آئے پولیٹیکل کیمپین میں. آج ہے نا وہاں یورپ کے دوروں کرنے کے لیے پلیٹلیٹ ٹھیک ہے, یہاں آنے کے لیے پلیٹلیٹ خراب ہے. 75 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ یہ قادر صاحب وکیل ہیں بہت بڑے, میں تو نہیں ہوں. گارنٹی سائن کی بھی ہے پرائم منسٹر نے, اور وہ ایبسکونڈر بھاگے میں, اور وہ گارنٹی پتہ نہیں کدھر گئی ہے. ذرا یہ چیزیں بھی کھلنے والی ہیں الحمدللہ. یہ زیادہ دن نہیں ہے, 2-3 ہفتوں کی بات ہے, یہ سب چیزیں کھلیں گی. پھر میں پوچھوں گا سوال آپ کے پروگرام میں بیٹھ. 2-3 ہفتوں میں چیزیں کھلیں گی. اچھا, اور آپ نے کہا خطرہ تھا, اب نہیں ہے, یعنی نااہلی کا خطرہ تھا, اب نہیں ہے, اسی پہ کہا تھا آپ نے. بس میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا, ریورس سویپ نہیں ماری ہے, اسٹریٹ بیٹ سے کھیلا ہے. بس میں ٹورڈز دی اینڈ پہ عرفان قادر صاحب, میرا سوال تو یہ تھا کہ لیگلی اسپیکنگ پولیٹیکل پوزیشن تو ظاہر اپنی جگہ پہ سب کی ہے. اگر میاں محمد نواز شریف صاحب نے پاکستان واپس آنا ہے تو کون سی قانونی رکاوٹ ہے آج کی تاریخ میں جو کہ ہٹ جائے تو وہ آ پائیں گے, تو وہ آتے ہی پھر جیل نہیں جائیں گے؟ علی زیدی صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ بات کی ہے. انہوں نے کہا یہ ذرا باتیں کھلیں گی. میں ان کو بتاؤں کہ باتیں کھل چکی ہیں, کھلیں گی نہیں, کھل چکی ہیں. مریم ایکوٹ ہو چکی ہیں. میاں صاحب جو ہیں ان کا کیس اتنا ہی اسٹرانگ ہے جتنا مریم بی بی کا اسٹرانگ ہے. یہ کسی نے تکلیف نہیں کی اس کو پڑھنے کی. میں نے چونکہ وہ کیس دیا تھا اور میں چند پیشیوں پہ پیش بھی ہوا تھا, اور سارے پاکستان کے اخباروں میں بھی وہ نکلتا رہا ہے کہ کاش کہ وہ فیصلہ بھٹی صاحب بھی پڑھ لیں, علی زیدی صاحب بھی پڑھ لیں. اور میاں صاحب کا کیس جو ہے وہ سمپل کیس ہے. اس میں ایک ہی پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ایز ہولڈر آف پبلک آفس انہوں نے یہ ایسٹس ایکوائر بھی نہیں کیے, اور کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ ایسٹس ایکوائر کیے ہیں. یہ ایک سیاسی منترا بنایا تھا ایک اس کیس میں, پناما کیس میں, جس کا عنوان تھا عمران خان نیازی بنام میاں محمد نواز شریف. عمران خان نیازی جو تھے اس کیس کے بعد وزیر اعظم بن گئے تھے, نیب کے اس کیس کے بعد, اور میاں صاحب پابندے سلاسل ہو گئے تھے. اور سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے بھی ہیں جہاں پہ انہوں نے کہا کہ نیب بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کرتی ہے.